مسائل تو معلوم ہی ہے کہ ہماری زندگی میں ہر موڑ پر مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا جاننا اتنا ضروری ہے، ہر مسلمان اور مرد پر یہ فرض ہے جس سے اسے حلال اور حرام کی تمیز آ جائے۔ یہ فضائل والے علم سیکھنا ضروری نہیں ہے، مسائل والا علم سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب وہ کھائے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر حرام مال جا رہا ہے یا حلال مال جا رہا ہے۔ وہ کس سے معلوم چلے گا؟ مسائل سے۔ جب اسے معلوم چلے گا کہ سود کھانا حرام ہے تب وہ سود نہیں کھائے گا، تو وہ حلال مال اس کے شریر کے اندر جائے گا، اور جب وہ سود کھائے گا تو سود کھانا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اب وہی مال وہ اپنے بدن کے اندر ڈالے گا تو اس مال کے ذریعے اس کا جو خون کا قطرہ بنے گا، اس خون کے قطرے سے جو بھی طاقت آئے گی، اس طاقت سے جو بھی نماز پڑھے گا، جو بھی عبادت کرے گا، جو بھی اللہ کے سامنے جھکے گا، اس کا اسے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ حرام قطرہ ہے نا۔ اس کے لیے سود کھانا حرام ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ معلوم ہوا تو آگے وہ بچے گا۔ مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والے ہر وہ چیز جس سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے، جیسے کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، کسی کی زمین پر رہنا، وہاں پہ رہنا حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب کسی کے زبردستی زمین ہڑپ کر کے رہنا لگ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا نا۔ اب وہاں پہ ہماری زندگی گزارنا حرام ہوگا۔ نماز پڑھیں گے، نماز کا ثواب ملے گا، لیکن وہاں پہ جو ہم رہ رہے یہ ہمارا رہنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ ہم پیسے استعمال کرتے ہیں، اب کسی سے چھین کر کے پیسے استعمال کرنا شروع کر دیا، بولے پیٹ تو بھرنا ہے، بس چاہے کہیں سے بھی آیا ہے نا، بس اس کے جیب سے نکالا، جا کے کھا لیا آرام سے، تو یہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ پیسے استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ پیسہ حرام ہوا۔ اگر وہی اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہوتا تو وہ حلال ہوتا۔ اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑے مسائل بھی بتا دیا جائے نا، فضائل بتائیں گے ہفتے میں انشاءاللہ 3-4 دن، اس کے بعد 2-3 دن مسائل۔ تو نماز کے مسئلے سب کو معلوم نہیں رہتے ہیں، نماز کے مسئلے سب کو معلوم نہیں رہتے۔ نماز کے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن ہمیں بار بار ان مسئلوں سے سابقہ کرنا پڑتا ہے، بار بار وہ مسئلے ہمیں پیش آتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں پیش آ گیا ہے نا، تیسری رکعت میں شامل ہوا تو وہ چوتھی رکعت پڑھ کر کے ختم کر دیا، امام صاحب نے سلام پھیر دی، تو اب اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں کہاں سے شروع کرے، سورہ فاتحہ پڑھے یا نہیں پڑھے، کیونکہ ہم نے تو تیسری رکعت پڑھی نا، تو وہ سوچ رہا ہے کہ چوتھی رکعت پڑھیں گے، چوتھی رکعت امام نے ختم کر دی تو بچے 2 رکعت تھے شروع کے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 2 رکعت میں کیا کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے۔ تو اس طرح کے مسئلے جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں شامل ہوتا ہے، ہم شروع کر لیں، اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں شامل ہوتا ہے، امام صاحب نے پہلی رکعت باندھ لی، ٹھیک ہے، پہلی رکعت اس کی ختم ہو گئی، پھر وہ دوسری رکعت میں کھڑا ہوا، اب پیچھے اگر کوئی شخص آتا ہے تو امام صاحب چوتھی رکعت پڑھ کر کے، مطلب 4 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے گا، تو جس کی پہلی رکعت چھوٹی ہے وہ کھڑا ہوگا، اور جس طرح اس کی پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے، پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھا، سب سے پہلے ثنا پڑھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد کوئی سورت پڑھی، اسی طرح وہ شخص بھی پڑھے گا امام کی طرح، امام جس طرح پہلی رکعت میں پڑھا اسی طرح وہ بھی اپنے مطابق جو بھی سورت یاد ہے اس سورت کو پڑھے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے نا، دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی قضا کر رہا تھا، اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں شامل ہوا تو کیا کرے؟ تیسری رکعت میں شامل ہوا تو کچھ کرنا نہیں ہے، دوسری رکعت پڑھ کر، امام تو پڑھے گا ہی 4 رکعت ہے نا، 2 رکعت اس کی چھوٹ گئی، پھر کھڑا ہوگا، پھر پہلی رکعت میں سورہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت پڑھے گا، پھر اپنی نماز پہلی رکعت مکمل کرے گا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا، پھر سمجھ لو کہ اس کی نماز کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ یعنی یہ دیکھنا ہے کتنی رکعت چھوٹی ہے،
इमाम उस रकत में क्या पढ़ता बस, है ना, इमाम जो कुछ पढ़ता वही पढ़ना है बस। जिस तरह मैं पहली रकत में हूँ, आपसे पहली रकत छूटी है, तो पहली रकत में मैं क्या पढ़ूँगा, सूरह फातिहा पढ़ूँगा आवाज़ से, उसके बाद कोई सूरत पढ़ूँगा, उसके बाद रुकू करूँगा। तो पहली रकत छूट गई जिसकी, वो भी बस यही काम करेगा जो इमाम करने वाला है ना। इसी तरह नमाज़ पढ़ना है। और भी नमाज के बहुत सारे मसाले। अगर कोई शख्स चौथी रकत में शामिल हो, ये बहुत अहम मसला है। कोई शख्स आखिरी रकत में शामिल हुआ, जैसे ज़ोहर की नमाज, चौथी रकत में आके रुकू में गया, इमाम के साथ लग गया, इमाम साहब ने चौथी रकत पढ़ करके नमाज ख़त्म कर दी, तो अब वो एक शख्स है, वो क्या करेगा, वो अकचका जाता है, करना क्या है। तो उस शख्स को क्या करना है, चौथी रकत में इमाम के साथ जैसे ही इमाम सलाम फेरे, उसके बाद उसे खड़ा हो जाना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरह पढ़ना है, फिर बैठ जाना है। क्या करना है, बैठ जाना। गोया कि उसकी वो 2 रकत हो गई। 2 रकत में बैठना ज़रूरी है, तो उसके लिए उस एतबार से उसकी 2 रकत हुई, उस वक्त उसको बैठना ज़रूरी होगा, है ना। फिर तीसरी रकत के लिए खड़ा होगा, फिर वो एक सूरत पढ़े, फिर पहले सूरह फातिहा पढ़े, फिर सूरत पढ़े, फिर रुकू करे, सजदा करे, फिर खड़ा हो जाए, फिर सूरह पढ़े, फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाए, फिर रुकू करे, सजदा करे। सूरत नहीं, तीसरी रकत हो रही ना वो, तो उसमें सूरत नहीं मिलाना है, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है और उसके बाद रुकू करना है, सजदा करना है, गोया कि उसकी 4 रकत मुकम्मल होगी। समझ में आया। अगर कोई शख्स चौथी रकत में शामिल हुआ है ना, तो उसे अपनी नमाज मुकम्मल करने के लिए जैसे ही इमाम सलाम फेरेगा, उसे खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के बाद वो सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद सूरत पढ़े, रुकू करे, सजदा करे, फिर बैठ जाए। गोया कि उसकी 2 रकत मुकम्मल हो गई, है ना। 2 रकत में से उसने 1 रकत इमाम के साथ अदा किया है, तो उसमें सूरत नहीं है, सूरह फातिहा है ना, आखिरी रकत थी वो, और दूसरी रकत खुद अदा किया है, तो गोया कि उसकी वो पहली रकत है। पहली रकत में इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर सूरह पढ़ते हैं। तो इसी तरह तीसरी रकत के लिए खड़ा होगा, तीसरी रकत में वो सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर सूरह पढ़ेगा, तो गोया कि उसकी 2 रकत कीरत की हो गई। अब वो चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा, बग़ैर सूरत के, रुकू सजदा करके सलाम फेर देगा। तो ये हो गए नमाज के मसाइल जो हमारी ज़िंदगी में 5 वक्त पेश आते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, जिससे हमको समझ में आता नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा भी मसाइल चलेंगे 2 दिन, और उसके बाद फ़ज़ाइल चलेंगे। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाmun। पढ़ना क्या पता है।